وہ جو جاب کرنے والے تھے وہ اتنے خوشحالی کی طرف نہیں جاتے تھے. دونوں میرے پہلے 3 بزنس میرے بری طرح ناکام. میں سٹریس ہوتا تھا, میں سٹریس ہوا بھی. سر کیفیٹیریاز اب تو بہت ترقی کر گئے ہیں, پہلے تو ایسا نہیں تھا ہوتا, اب صرف منڈی گئے, منڈی سے سامان لائے. اب تو لائیو پیزا چل رہا ہے, لائیو برگر چل رہے ہیں. اگر کیفیٹیریا کا بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کی ٹریننگ بھی لینی ہے. ہمارے ہاں یہ کلچر یہ ہے کہ شیف صاحب جو بھی بنا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو بہت اچھا بنایا. جو بھی ڈیلی کوک ہوگا وہ ہمارا اسٹاف جو ہے, ہمارے مینیجر ہیں, وہ خود چیک کریں گے, اس کے بعد سرو ہوگا. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود ناصر صاحب, یہ سی ای او ہیں محمود اینڈ بردرز کے. یونیورسٹیز میں کیفے کا جتنا بھی کام ہے اس میں میجر رول ان کا ہے. یہی کیفے میں فوڈ سپلائی کرتے ہیں اور اس کو مینٹین کرتے ہیں اور اس کی کوالٹی پہ کام کرتے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ کیفے کے بزنس کی طرف یہ کب اور کیسے آئے, اور کب انہوں نے سوچا کہ انہوں نے نوکری نہیں کرنی بلکہ ہمیشہ اپنا کاروبار کرنا ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیفے میں جو فوڈ دیا جاتا ہے اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے یہ کیا کیا سٹیپس لیتے ہیں, اور وہ کون سا ایسا راز ہے اور وہ کون سا ایسا فارمولا ہے جس نے ان کو کامیاب بنایا. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمود ناصر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر, آپ سی ای او ہیں محمود اینڈ بردرز کے. سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ بزنس کا خیال آپ کے ذہن میں کب اور کیسے آیا؟ آپ کی سٹوری میں ایک بہت ہی سٹرگل ہے. آپ نے جب آغاز کیا تو بہت سارے پروجیکٹس آپ نے جب شروع کیے تو آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, لیکن ایک چیز آپ نے طے کی ہوئی تھی کہ آپ نے نوکری نہیں کرنی اور اپنا کام کرنا ہے اور کاروبار کرنا ہے. تو یہ ویژن آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ میں نے کاروبار ہی کرنا ہے, اور بالخصوص پھر کیفے کا کام اور ریسٹورنٹ کا کام, اس طرف آپ کا رجحان کیسے ڈیولپ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب اسلام آباد میں ہم رہتے تھے جی, تو میرے والد صاحب کا ایک ریسٹورنٹ تھا اسلام آباد میں. تو ہمارا بہت ساری کمیونٹی جو امپلائیز کمیونٹی ہے, جیسے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کا ہیڈ آفس تھا, تو ان سے ہمارا رابطہ رہتا تھا. تو میں جب اپنے ہم عمر یا ہم عرصر یا اپنے سے بڑوں کو دیکھتا تھا تو وہ جو جاب کرنے والے تھے وہ اتنے خوشحالی کی طرف نہیں جاتے تھے. مثال کے طور پہ کریڈٹ کرنا کیفیٹیریاز پہ, ریسٹورنٹ پہ یا شاپس پہ. اس لیے میں نے پہلے دن سے پلان کر لیا تھا کہ جاب نہیں کرنی, کرنا ہے تو کچھ اپنا ہی کریں گے. میں بنیادی طور پہ یہی ہے کہ میں جب لوگوں کو دیکھتا تھا تو میں نے اپنا پلان کر لیا تھا کہ میں اپنا کوئی کاروبار کروں گا, اسٹرگل کروں گا, جس کے لیے مختلف کوششیں بھی میں نے کی. شروع میں اسٹارٹ میں کافی ساری کوششیں مجھے کرنی پڑیں, اور میرے جب پہلا کاروبار میں نے کیا وہ جنرل اسٹور کا تھا. تو اس وقت جنرل اسٹور آج کی طرح بہت بڑے بڑے نہیں تھے ہوتے, چھوٹا اسٹور تھا. تو میرے والد صاحب نے مجھے لے کے دیا, میں نے بڑے چاؤں سے بنایا, لیکن میں بری طرح ناکام ہو گیا. اس کی کچھ پرسنل ریزنز بھی تھیں کہ شاید میں اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, اور شاید میں اس ماحول میں فٹ نہیں تھا ہو رہا, کیونکہ وہ کریڈٹ سسٹم تھا, لوگوں کی سیلریز پے کرتے تھے, اور جس میں وہ کچھ پے ہو جاتا تھا, کچھ رہ جاتا تھا. اس لیے میرا وہ اسٹور, پہلا اسٹور جو پہلا کام میں نے کیا, ناکام ہو گیا. سر, پھر آپ کیفے کی بزنس کی طرف کیسے آئے؟ کیفے کے بزنس میں اس طرح آئے کہ ایک والد صاحب کافی ناراض ہوئے میرے اس اسٹور. جب میرا ناکام ہوا تو انہوں نے کہا یار میں نے جو جمع پونجی تجھے لگا کے دی تھی تو نے ساری ضائع کر دی ہے, تو اب کیا کریں. پھر اس وقت کیفے کا بزنس ہی ایک ایسا بزنس تھا کہ جس میں تھوڑے پیسوں سے کام کیا جا سکتا تھا. تو میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی اور کام کرتا, کوئی ریسٹورنٹ بناتا, کچھ اور کرتا. تو میرا پہلا میرا کیفے کا بزنس تھا وہ پاکستان پوسٹ, ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ آفس, وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا. وہ انہوں نے ایک ادارے, اس وقت یہ تھا ادارے خود کیفے بنا کے دیا کرتے تھے, جیسے فرنیچر بھی لگا ہوا ہے, ہر جگہ آپ نے اپنی کراکری وغیرہ لانی ہے اور کام سٹارٹ کر دینا. تو پہلا میں نے جو سٹارٹ کیا وہ پاکستان ڈی جی پوسٹ آفس, پاکستان پوسٹ آفس سے سٹارٹ کیا. وہ چلایا تو وہ بھی میں شاید اتنا سکسیس نہ کر سکا, کیونکہ ریٹس کم ہوتے تھے میرا خیال ہے. تو میں 1.5-2 سال اسے چلاتا رہا, اس میں بھی میں اتنا سکسیس نہ ہو سکا. اس دوران میں نے پھر ایک نوکری کی کوشش بھی کی, اپنے ایک عزیز ہیں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا چلو
گھر چلانے کے لیے کوئی نوکری بھی کر لی جائے اور ساتھ ہی کام بھی کیا جائے، لیکن وہ بھی نہ چل سکی. انہوں نے بھی کہا کہ یار مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام دیکھ لو. میں پھر واپس اپنے ہی کیفے پہ آیا، پھر وہاں محنت کی اور خوب محنت کی. اسی دوران اللہ نے مجھے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کا کیفے کا ٹینڈر ہوا، میں نے وہ بھی ون کیا. تو جو جمع پونجیاں تھوڑے بہت اکٹھے کیے تھے میں نے وہاں لگا دی. وہ میں نے پہلے بتایا کہ صرف کراکری وغیرہ لانی ہوتی تھی، باقی سب کچھ لگایا ہوتا تھا انسٹیٹیوشن کیفیز میں. تو وہ چلایا، وہ بھی میں ناکام ہو گیا. میں دونوں میرے پہلے 3 بزنس میرے بری طرح ناکام. دین میں لاہور کی طرف موو کیا جی. میں 1990 میں لاہور آیا. لاہور آ کے ایک ادارے میں نے کام شروع کیا. وہ اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت چلا. اس کے بعد پھر میں نے اسی ادارے سے مجھے وہاں کے لوگ ہی ایک اور ادارے میں لے گئے. وہاں ہم نے کام کیا. وہاں اللہ نے بہت سکسیس دی، بہت اچھا بزنس ہمارا چل گیا. وہ بھی کیفے کا ہی کام؟ کیفے کا ہی کام تھا وہ، کیفے کا ہی کام. لیکن وہ یہ ہے کہ سڈن ایک گورنمنٹ کے ساتھ کلیش کی وجہ سے ڈاکٹرز کا، تو وہ کیفے ہمارا بند ہو گیا. تو وہ بند ہونے میں یہ نقصان ہوا کہ اس وقت بھی ڈاکٹرز کا جو منتھلی بلز وغیرہ ہوتے تھے تو وہ ڈاکٹر وغیرہ چلے گئے اور ہم وہاں خالی ہاتھ رہ گئے. وہ 1 سال بند رہا. 1 سال کے بعد وہ دوبارہ وہی ادارہ کھلا، وہ ہاسٹل کنورٹ ہوا گرلز ہاسٹلز میں. پھر ہمیں اس وقت ڈاکٹر منیر الحق اس کے MS تھے، انہوں نے ہمیں دوبارہ آفر کیا کہ آپ کا آگے بہت نقصان ہو گیا، آپ دوبارہ آپ ہی ان سے کنٹینیو کریں. وہ کنٹینیو کیا رہی. وہ اللہ کا شکر ہے وہاں سے ہم نے بزنس کی سکسیس سٹارٹ ہوئی تھی. سر مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے بتایا کہ 3-4 دفعہ آپ نے بزنس کی کوشش کی لیکن آپ ناکام ہوئے، تو وہ کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو نوکری کی طرف نہیں آنے دیا، کوئی اور کام نہیں کرنے دیا، یا آپ ہمت ہار کے بیٹھ نہیں گئے یار بس ٹھیک ہے نہیں ہوتا، لیکن آپ ہمت آپ نے کی اور آپ نے دوبارہ اسی کام کو 4تھی-5ویں دفعہ بھی کیا، اور اس کے بعد بھی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ بند ہو گیا جی. تو یہ کیا آپ کے اندر ہمت کہاں سے آئی؟ یہ تھا جی کہ میں میرے والدین کی دعائیں، میری والدہ میرے لیے بہت پریشان ہوتی تھی، دعا کرتی تھی. میری مدر ان لا اور میری وائف جو میرے پیچھے کھڑی رہتی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں، نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں. میں سٹریس ہوتا تھا، میں سٹریس ہوا بھی، لیکن ان 3 خواتین نے مجھے نہ کبھی گرنے نہیں دیا. میں جب بھی میں پریشان ہوتا تھا والدہ کو فون کر لینا، ادھر مدر ان لا کو پتہ ہوتا تھا کہ پریشانی چل رہی ہے، وائف بھی وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ کرے گا بہتر ہو جائے گا، کچھ نہیں آپ پریشان نہ ہو. یہ میں حالات خراب تھے لیکن کوئی ایک طاقت تھی جو مجھے بار بار کہتی تھی کہ کوئی فکر نہیں کرو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کریں گے. تو الحمدللہ اسی طاقت نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی رہی. سر میں چاہوں گا کہ جو کیفے کا آپ کام کرتے ہیں اور ریسٹورنٹ کا، اس کام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ چیزیں کہیں سے امپورٹ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کا انالیسس کرتے ہیں، کس طرح سے اس کام کو لے کے چلتے ہیں؟ سر کیفیٹیریاز اب تو بہت ترقی کر گئے ہیں. پہلے تو ایسا نہیں تھا ہوتا، صرف منڈی گئے، منڈی سے سامان لائے اور ڈرائی آئٹمز آئے اور آپ نے کیفے. اب کیفے بہت ترقی کر چکے ہیں. اب کیفے کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیفے کی ڈیولپمنٹ بہت اچھی کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ محمود اینڈ بردر پہلی کمپنی ہے میرا خیال ہے پنجاب میں یا لاہور میں، پاکستان میں کہہ لیں گے، جس نے بوٹ بیسس بزنس شروع کر دیا، بلڈ آپریٹ ٹرانسفر. ہمارا سب سے پہلا ایگریمنٹ FC کالج، فارمن کرسچن کالج سے ہوا جی. یہ 2005 کی بات ہے جب یہ ادارہ نیشنلائز ہو گیا تھا، واپس گیا ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کیفے بڑا بنانا چاہتے ہیں جو کمپنی خود بنائے گی اور وہ چلائے گی. تو اس میں 4-5 لوگوں نے اپلائی کیا، ہم نے بھی اپلائی کیا. الحمدللہ ہم اس سے سکسیس ملی، انہوں نے ہمیں چن لیا. تو ہم نے وہاں 4 کنال میں پہلا کیفے بنایا 600 سیٹنگ کے ساتھ. الحمدللہ وہ ایک اچھا کیفے تھا. اس کے لیے ہم نے پھر باقاعدہ سسٹمائز کیا اس کو. پہلا کیفے ہمارا جو سسٹمائز تھا، جہاں سے ہم نے سیکھا بھی اور ہمیں کیفے کی چلانے کا بھی پتہ چلا. سر آج کل یونیورسٹیز کیفے میں جو سب سے امپورٹنٹ فوڈ آئٹم ہے وہ کیا ہے؟ آج کل یونیورسٹی میں سب سے زیادہ آپ کہنے جو سکسیزفل ہے، سارے کھانے اچھے چل رہے ہیں. فاسٹ فوڈ بہت اچھا چل رہا ہے. اب کھانے بھی بہت چل رہے ہیں.
یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بچوں کھانے کی طرح نہیں. ہماری بریانی بڑی اچھی چلتی ہے, ہمارے باقی کھانے بڑے بچے پسند کرتے ہیں. فاسٹ فوڈ آ گیا, اب اس میں باقی جسٹ لائک چائنیز کھانے بھی ایڈ ہو گئے ہیں, چائنیز فوڈ ایڈ ہو گیا. اب وہ نہیں رہ گیا کہ کیفے اب صرف چند فاسٹ فوڈ اور کھانوں پہ ہی ہوگا. اب تو لائیو پیزا چل رہا ہے, لائیو برگر چل رہے ہیں, آپ کے لائیو چائنیز کچن ہو رہا ہے. اس لیے بچوں کو ہر قسم کی ورائٹی جو وہ بازار جاتے ہیں یا باہر سے کھاتے ہیں ان کو کیفے پہ دینی پڑتی ہے. سر جو لوگ کیفے کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, پہلی تو بات یہ کہ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس طرح اپنی پہلے ٹریننگ کریں, اپنا مائنڈ کیسے بلڈ کریں کہ جب وہ بزنس میں آئیں تو وہ فیلئر سے بھی ہمت نہ ہاریں بلکہ اس کام کو کرتے رہیں. اسکلز کیسے ڈیولپ کریں؟ اسکلز یہ ہے کہ آپ نے اگر کیفیٹیریا کا بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کی ٹریننگ بھی لینی. کم از کم آپ کو فوڈ کے متعلق ہاؤ نو ہونی چاہیے. فوڈ پریپریشن آپ کو پتہ ہو, مطلب جو آپ سرو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ آپ ٹھیک سرو کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ کلچر یہ ہے کہ شیف صاحب جو بھی بنا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو بہت اچھا بنایا, لیکن جج آپ ہیں, اسٹوڈنٹ بچہ جج نہیں ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ بچہ کھا رہا ہوتا ہے, اس سے اتنا ہاؤ نہیں ہوتی فوڈ کی, تو وہ آپ کو ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو پریپریشن ٹھیک کروا سکیں. تو آپ کو ٹرین خود ہونا چاہیے. سر آپ اتنی دفعہ ناکام ہوئے اور اس کے بعد پھر آپ کامیاب ہوئے اور آج آپ ماشاءاللہ بہت ساری یونیورسٹیز میں آپ کا کیفے پہ کانٹریکٹ چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کے لیے جی سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جو میں نے سیکھا ہونیسٹی, ایمانداری. آپ اپنے کام کے ساتھ ہونیسٹ ہو جائیں, آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی ہونیسٹ ہو جائیں. میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہونیسٹ ہونا. آپ جو فوڈ دے رہے ہیں کیا آپ مطمئن, سب سے پہلے آپ اپنی ذات کو مطمئن کریں. اور یہ ایک مشن ہے جس کو آپ سروسز دے رہے ہیں, اس کے لیے میری الحمدللہ ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی سرو کیا جائے وہ ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیا جا سکتا ہے اور کھایا جا سکتا ہے بچوں کے لیے. آپ اپنے اللہ کو جواب دیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے, کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے کیفے میں جو فوڈ جاتا ہے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اور کیا میئرز اختیار کرتے ہیں؟ فوڈ کا جی ہماری سب سے پہلے کوالٹی کو میئر کرنے کے لیے ہماری پرچیز ڈیلی ہے, ہم اسٹوریج نہیں کرتے. ہماری ڈیلی فریش چیزیں آتی ہیں منڈی سے, ہم ڈیلی ہمارا پرچیز آ رہی ہوتی ہے. چکن ہمارا ڈیلی آ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی پریپریشن ہے, اس کو تو 10-12 گھنٹے آپ کے فریج میں رہ سکتے. ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کو اسٹاک کر لیا اور 2-3 دن ایک فوڈ چلتا رہے. سب سے پہلے تو اس کا یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کوکنگ کے لیے آپ کا اسٹاف کیسا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہمارا جو بھی ڈیلی کوک ہوگا وہ ہم خود چیک کریں گے. ہمارا اسٹاف جو ہے, ہمارے مینیجر ہیں, وہ خود چیک کریں گے, اس کے بعد سرو ہوگا. تو اگر وہ مطمئن ہے تو پھر سرو ہوگا. سر جو شیف ہیں جو یونیورسٹیز میں بناتے ہیں, ظاہر ہے وہ ان شیفس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے؟ الحمدللہ میرا ڈیلی, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈیلی اپنے کچن کو وزٹ کریں. بلکہ ہم اپنے کچن میں بیٹھتے ہیں جی, جا کے بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوتا, اس کی صفائی کا خیال ہوتا ہے. کچھ نہ کوئی ایرر تو ہے, ہیومن بینگ ایرر تو چل رہا ہوتا ہے, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جتنا کم سے کم کیا جا سکتا ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی فاؤنڈیشن میں آج آپ آئے ہیں, ہمارے پروجیکٹس کو, ہمارے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کا تو میں معتقد ہوں, جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے, اللہ ان کو ہمت دے, طاقت دے, اور اس کو وہ جو لے کے چل رہے ہیں. ہمارے اس اداروں میں تعلیم تو ہے جی, لیکن سب سے جو بڑا فقدان تھا وہ تربیت کا تھا. وہ تربیت کا بیڑا جو اٹھایا ہے جی وہ قاسم علی شاہ صاحب نے اٹھایا ہے. میری دعا ہے اللہ ان کو بہت زیادہ ہمت دے, طاقت دے, تاکہ اس قوم کو کسی راستے پہ لے کے چل سکیں, اور وہ لے کے چل رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا, ان کو کہوں گا کہ بچوں کو ذرا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھی لے کے جائیں, کیونکہ ہمارے بچے جو تعلیم لے رہے ہیں اس میں ٹیکنیکل نہیں ہے. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی ذرا بچوں کو موٹیویشن دیں, تو پھر ہم انشاءاللہ یہ پاکستان ضرور آگے جائے. بہت بہت شکریہ محمود ناصر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.